کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ آقا کہوں تجھے۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی مولا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جس کو اس نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جس کو اس نے اس کتاب سے پہلے نازل فرمائی۔ حضرات، اللہ رب العزت آیت مذکورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے خالق و مالک پر ایمان لاؤ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے کے بعد ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے پہلے نازل فرمائی۔ حضرات، آیت مذکورہ میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، اور حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ اس آیت مذکورہ میں اعتراض پیدا ہو گیا کہ ایمان والے کس قسم کا ایمان لائے، ایمان والے کس قسم کا ایمان لائے۔ تو اس آیت مذکورہ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن میں آپ تمام حضرات کے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اقوال میں سے راجح قول کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب تفسیر مظہری نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آیت مذکورہ میں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر استقلال و استقامت اختیار کرو اور مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ حضرات، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، کمال ایمان کا درجہ حاصل کر لو اور حقیقی مومن بن جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فرما رہا ہے کمال ایمان کا درجہ حاصل کر لو اور حقیقی مومن بن جاؤ۔ ابھی مجھے لگتا ہے یہ آیت مذکورہ کا مفہوم آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اس کا ثمرہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے چلیں سورہ فاتحہ سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ ہر نمازی نماز میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا وہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا وہ فی الوقت سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ تو کیوں دعا مانگ رہا ہے اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ اسی طرح اللہ رب العزت آیت مذکورہ میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرو۔ بے شک، بہت خوب۔ اے ایمان والو تم اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرو۔ اب آئیے سمجھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں والایمان التصدیق، ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ حبیب کائنات، حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر آئے ان کو درست تسلیم جانتے ہوئے اور ان کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں آتا ہے کفر، کافر۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اس کا انکار کرتا ہو اور دل میں اس کی تکذیب ہو، جو زبان سے تکفیر کرتا ہو اور دل میں اس کی تکذیب ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک جنس ایسی بھی ہے جو زبان سے اقرار کرتی ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتی، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گروہ بد کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت اسی گروہ بد کے بارے میں فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ اے اللہ کے اے میرے پیارے حبیب، جب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں